الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اپنے دل کے کانوں کو کھول کر بیٹھیے اور اپنے دل کو دنیا کی تمام خرافات سے نکال کر شانتی کے ساتھ میری بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہستی کی جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم کے لیے ہمیشہ تڑپتے رہے، جنہوں نے ہمیں نہ دیکھے بنا دیکھے ہمارے لیے تڑپتے رہے اور ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، راتوں کو مسلح بھگوتے رہے۔ کون آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے روتے رہے؟ کون سی امت؟ ہم گناہ گار امت جو ہم اپنے آقا کی سنت سے نفرت کیے بیٹھے ہیں، سنتوں سے بغاوت کیے بیٹھے ہیں۔ اس امت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے، اور ان کی رونے کا عالم یہ ہوتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھے کھڑے تھے، اور دیکھتی کیا ہیں، جب تلاوت کرتے کرتے ایک ایسی آیت پر ان کا آیت سے گزر ہوا کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، قیامت کے دن امت کے مجرم لوگوں کو الگ کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تر ہو جاتا ہے آنسو میں۔ جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی حالت میں اتنا روتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تر ہو جاتا ہے۔ پھر جب سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ مصلی تر ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب میں صبح کو فجر کے وقت اس مصلی کو اٹھاتی ہوں تو دیکھتی کیا ہوں کہ جب مصلی اٹھاتی ہوں تو مصلی کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ کس امت کے لیے رو رہے ہیں؟ کون سی امت؟ جو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، جس نے ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں؟ ہماری کبھی فکر نہیں ہوتی ہے، کبھی ہمارے ذہن و گمان میں یہ بات گزرتی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کس چیزوں میں گزرتی جا رہی ہے کہ ہمارا مکان اچھا ہو جائے، ہمیں کھانا پینا اچھا مل جائے، ہمارا کپڑا اوڑھنا پہننا اچھا ہو جائے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے راتوں کو تڑپا کرتے تھے، کبھی ہمارے دل میں بھی ان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی ہے؟ کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکلا ہے اس نبی کے لیے جو راتوں کو تڑپا کرتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت قریب ہوا تو اپنی ازواج مطہرات یعنی کہ اپنی تمام بیویوں کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بھی نکاح اپنی مرضی کے مطابق نہیں کیا، میں نے ہر نکاح پر میرے اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا کہ آپ فلاں عورت سے، فلاں بیوہ سے یا فلاں کنواری لڑکی سے نکاح کیجئے، تو اللہ کے حکم پر میں نے نکاح کیے ہیں۔ 11 نکاح میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اور میں نے اپنی کوئی سی بھی بیٹی اپنی مرضی سے کسی کے یہاں نہیں بھی آئی۔ میں نے جس بیٹی کا بھی اپنی نکاح کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ کا حکم میرے پاس آیا کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں دے دو، اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے دو، تو میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، اپنی ازواج مطہرات کو بلاتے ہیں اور سب سے کھلے دل کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو رخصت کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں حضرت علی کو، اور حضرت علی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت علی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں سے تھے وہ حضرت علی تھے۔ جو بچوں میں سب سے زیادہ پہلے ایمان لے کر کے آئے وہ حضرت علی تھے۔ اور حضرت علی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور محبوب بیٹی کے شوہر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جس کو شیر خدا کے اللہ رب العزت نے شیر خدا کا لقب دیا ہے کہ علی تو شیر خدا ہے۔ تو علی کو اپنی گود میں لٹاتے ہیں اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو بھی رخصت کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اور حضرت حسن اور حسین کو بلاتے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے زیادہ محبوب بیٹی تھی، ان کے کان میں کہتے ہیں کہ فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، رونے لگتی ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ تو فکر نہ کر، تو بھی بہت جلد مجھ سے آ کر ملے گی۔
6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب حسن اور حسین سے ملتے ہیں تو حسن اور حسین سے ملتے ہیں تو دیکھتے ہی ان کو سینے سے چمٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آنسو بہہ جاتے ہیں۔ کیوں بہہ جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوازوں سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے ایک کو سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا اور ایک کو زہر سے تڑپا کر مارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن حسین کی شہادت سے پہلے ہی معلوم تھا کہ ان دونوں کی، میرے دونوں نوازوں کی شہادت کس طرح ہوگی۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں جاتا اور آنسو زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ اتنے میں باہر سے جبرائیل امی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی باہر ملک الموت کھڑے ہیں اور اللہ وہ آپ سے معلوم کر رہے ہیں کہ کیا میں اندر آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اجازت دیجیے۔ تو ملک الموت اندر آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پہلے نبی ہیں کہ جس سے میں نے اجازت لے کر داخل ہوا ہوں۔ میں کبھی کسی کے پاس اجازت لے کر نہیں آتا۔ جب مجھے حکم ہو جاتا ہے کہ فلاں کی روح نکال لی جائے، میں اچانک ہی اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ لیکن آپ پہلے شخص ہیں اور پہلے نبی ہیں، میں کبھی کسی انبیاء کے پاس بھی اجازت لے کر نہیں گیا، آپ پہلے نبی ہیں جن کے پاس میں اجازت لے کر آیا۔ اور ملک الموت آ کر کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ ملک الموت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پہلے نبی ہیں جن کو میں نے سلام کیا، اس سے پہلے میں نے آج تک کسی بشر کو سلام نہیں کیا، کیونکہ میں تو ہوں ہی مقرر ہوں قبض کرنے کے لیے۔ اور سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہو تم پر۔ میں نے آج تک کسی پر سلامتی نہیں بھیجی، آپ پہلے شخص ہیں، پہلے انسان ہیں کہ میں نے آپ پر سلامتی بھیجی۔ اور تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ نے مجھ سے معلوم کیا ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلیے، اور اگر آپ یہی رکنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی روح کو قبض نہیں کروں گا، میں دنیا میں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے ملاقات چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام بھی پاس کھڑے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کی طرف اس طرح سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، میں میں اپنی روح کو قبض کرنے کی اجازت دے دوں یا دنیا میں ہی ٹھہر جاؤں؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کے شوق میں ہے، اوپر عرش سج گیا ہے آپ کے انتظار میں، اسٹیج سجا دیے گئے ہیں آپ کے انتظار میں، اللہ آپ سے محبت کے اور ملنے کے انتظار میں ہے اور بے قراری سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبرائیل ایک بار اللہ کے پاس جائیے اور معلوم کر کے آئیے کہ میرے بعد میری امت کا کیا کرے۔ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کہ ہاں میرے نواسوں کو نیزے پر بھی چڑھایا جائے گا، میرے نواسوں کو زہر سے تڑپا کر بھی مارا جائے گا، لیکن مرتے وقت دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نواسے کے لیے دعا نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے نواسوں کے موت کو اچھا کر دینا، نواسوں کی شہادت کو اچھا کر دینا، اس حال میں مت رکھنا۔ لیکن اللہ کے نبی کس سے محبت کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اپنی امت سے۔ کتنی محبت ہے کہ آخری دم میں انسان کو کیا یاد آتا ہے؟ جو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اسی کو یاد کرتا ہے آخری وقت میں، یا تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرے گا، اپنی بیٹی کو نصیحت کرے گی ماں۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں جب تک اپنی روح قبض کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جب تک کہ آپ مجھے بتا نہ دیں کہ میری امت کے ساتھ میرا اللہ کیا کرے گا میرے پاس۔ تو جبرائیل امین جاتے ہیں آسمان پر اور وحی لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں اس کا ساتھ رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر اجازت ہے میری روح کو قبض کر لیا جائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو جب قبض کرنے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لب مبارک ہل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے کان لگا کر کے سنا تو معلوم ہوا کہ آپ کہہ رہے تھے میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ مرتے وقت آخری جو کلمات تھے ہمارے نبی کی زبان پر وہ کیا تھے؟ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اور آج ہمارے حالات، ہم نمازوں کو پس پشت ہم نے ڈال دیا ہے۔ نمازیں اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہماری نمازوں میں وہ مزہ نہیں ہوتا، وہ خشوع اور خضوع نہیں ہوتا جو قابل قبول ہو جائیں۔ جی وہ کون سے نبی ہیں؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جبرائیل امی تشریف لے کر آتے ہیں
اور جبرائیل امی آ کر اتنے غمزدہ حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ جب زمین پر آتے تھے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، تو آپ تو بڑے خوش و خرم ہوا کرتے تھے اور آپ کے چہرے پر ایک نور ہوا کرتا تھا، لیکن آج وجہ کیا ہے کہ آج آپ اتنے غم زدہ ہو اور آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میرے غم زدہ ہونے کی وجہ نہ پوچھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امی بتانا تو ہوگا، بتانا تو پڑے گا آپ کو۔ تو آپ جبرائیل امی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میرے غم کی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت نے مجھے جہنم کا دیدار کرایا، مجھے جہنم کو آج دکھایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبرائیل تو نے جہنم میں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے جہنم میں 7 طبقے دیکھے، میں نے جہنم میں دیکھا کہ جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے اتنا سخت بنایا ہے کہ ایک سوئی کے نقوے کے برابر، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کے برابر اگر ایک سوراخ کھول دیا جائے تو ساری دنیا جل کر بھسم ہو جائے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ زمین سب تباہ ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کے جہنم کی آگ کو اللہ نے اتنا سخت بنایا ہے کہ اگر ایک جہنمی کو نکال کر دنیا میں بٹھا دیا جائے اور اس کے سامنے 1,00,000 انسان کو بٹھا دیا جائے اور وہ جہنمی ایک بار سانس لے تو اس سانس کی گرمی کی وجہ سے وہ 1,00,000 انسان جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ایک جہنمی کے سانس کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی سانس کی گرمی کی وجہ سے 1,00,000 انسان جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اور جبرائیل امی اور تم نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر اللہ نے 7 طبقے بنائے ہیں اور 7 حصے بنائے ہیں، یعنی 7 درجے رکھے ہیں، ہر درجے کے لوگ الگ الگ طبقے میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو کہ میں نے دیکھا جبرائیل امی اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ سب سے جو گہرا طبقہ ہے، سب سے جو نیچے والا طبقہ ہے، اس میں آپ کی امت کے منافقین ہوں گے، اور جو دوسرا طبقہ ہے اس میں کفار ہوں گے جو ایمان نہیں لائے، کفر کرتے رہے، جو بنا ایمان کے خاتمہ ہوا۔ اور تیسرے طبقے کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے تیسرے طبقے کے اندر دیکھا مشرکین ہوں گے جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہوئے۔ اور چوتھے طبقے کے اندر میں نے دیکھا کہ چوتھے طبقے کے اندر جو جہنمی ہوں گے وہ ہوں گے ستاروں کی جو پوجا کیا کرتے تھے۔ 5ویں طبقے کے اندر میں نے دیکھا کہ عیسائیوں کو ڈالا گیا ہے، اور 6ٹھے طبقے کے اندر میں نے دیکھا کہ یہودیوں کو ڈالا گیا ہے۔ جب 7ویں طبقے کی باری آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کی زبان کو تالا لگ جاتا ہے اور زبان گم ہو جاتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں کہ جبرائیل 7ویں طبقے کے اندر کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے اندر کو ظرف نہیں کہ میرے سامنے ایک ایسا انسان بیٹھا ہوا ہو جس کے دل کے اندر اپنی امت کے لیے تڑپ ہو اور میں اس کی امت کا احوال اس کے سامنے بیان کروں، میرے اندر وہ ہمت اور طاقت نہیں۔ جبرائیل اللہ کے نبی کہتے ہیں جبرائیل امی بتانا تو ہوگا، بتائیے تو صحیح 7ویں طبقے کے اندر تم نے کس کو دیکھا؟ تو جبرائیل امی کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور دبے ہوئے لہجے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے 7ویں طبقے کے اندر آپ کی امت کے گناہ گاروں کو دیکھا، میں نے آپ کی امت کے بے نمازیوں کو دیکھا۔ 7ویں طبقے کے اندر میں نے آپ کی امت کے زانیوں کو دیکھا۔ 7ویں طبقے کے اندر میں نے آپ کی امت کے شرابیوں کو دیکھا۔ 7ویں طبقے کے اندر میں نے آپ کی امت کے دنیا داروں کو دیکھا جو دنیا میں منوس ہو گئے اور آپ کو بھلا دیا۔ 7ویں طبقے کے اندر میں نے آپ کی امت کے غداروں کو دیکھا۔ 7ویں طبقے کے اندر میں نے آپ کی امت کے جھوٹوں کو دیکھا، یعنی میں نے آپ کی 7ویں طبقے کے اندر جو میں نے جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا وہ آپ کی امت کے گنہگار تھے۔ جبرائیل امی اتنا کہہ کر کے سلام کرتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک میں کنڈی لگ جاتی ہے، اور رونے کا پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ اتنا روتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا روتے ہیں کہ ظہر کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ جب ظہر کا وقت قریب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہوتی ہے مسجد میں بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان پڑھتے ہیں، اذان کی آواز پر کنڈی کھلتی ہے اور اذان نماز پڑھاتے ہیں، ظہر کی نماز کو ادا کراتے ہیں، اور نماز ادا کراتے ہی ظہر کی نماز کو ادا کراتے ہی
صحابہ سے کوئی خطاب نہیں کرتے، صحابہ سے کوئی کلام نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کسی بھی نماز کے بعد اپنے صحابہ کی طرف ضرور متوجہ ہوا کرتے تھے، ان سے ضرور کچھ نہ کچھ کلام کیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ آیات اور حدیث ان کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہی عجیب ہو جاتی ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام نہیں کرتے، کسی کو کوئی آیت نہیں سناتے، اور فوراً اپنے حجر مبارک کی کنڈی بند کر لیتے ہیں اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ روتے روتے عصر کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کے وقت بلال کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آذان کی آواز پر پھر مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، نماز ادا کراتے ہیں اور پھر فوراً کنڈی بند ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے روتے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، بلال کی آواز کانوں میں گونجتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کی کنڈی کھلتی ہے اور مصلی پر آ کر نماز ادا کراتے ہیں، اور نماز کے فوراً بعد کسی سے کوئی کلام نہیں کرتے اور اپنے حجر مبارک کی کنڈی بند کر لیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی کلام نہیں کرتے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے اور روتے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بند نہیں ہوتے ہیں۔ اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اگلا دن بھی یہی معمول رہا، فجر پڑھائی، ظہر پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، فوراً کنڈی بند اور رونا شروع۔ 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا آنسو 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں کہ ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہماری اولاد، ہمارا مال آپ پر قربان۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کلام نہیں کرتے، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، معلوم نہیں کس سے ناراض ہیں؟ تو بے چینی جب صحابہ میں بڑھتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں صدیق اکبر آپ جو ہیں نبی کے یار ہیں، آپ جو ہیں نبی کے پکے دوست ہیں، ہمارے اندر تو طاقت نہیں، آپ جائیے اور نبی علیہ السلام سے معلوم کر کے آئیے کہ رونے کی وجہ کیا ہے، کسی سے گفتگو کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے کہ 48 گھنٹے گزر چکے اور کسی سے کوئی کلام نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر کے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی، پھر سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا حبیب اللہ، کوئی آواز نہیں آتی، دوبارہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ، کوئی آواز نہیں آتی۔ صدیق اکبر سمجھ جاتے ہیں کہ شاید مجھ سے ناراض ہے۔ صدیق اکبر غمزدہ آنسو والی آنکھوں کے ساتھ صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لاتے ہیں اور دہاڑے مار کر رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اللہ کے نبی تم سے ناراض نہیں، اللہ کے نبی تو مجھ سے ناراض ہے۔ میری آواز پر اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لوگوں کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی آواز کا کوئی جواب نہ ملا، پھر عمر کو بلاتے ہیں کہ عمر تم جو ہے بڑے دل کے ہو، تمہارا دل مضبوط ہے، تم جا کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں معلوم کر کے آئیے کہ اللہ کے نبی کس وجہ سے 48 گھنٹے سے لگاتار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر جاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی، 3 مرتبہ اسی طرح سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ، کوئی آواز نہیں آتی، تیسری مرتبہ سلام کرتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی۔ عمر فاروق سوچتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی مجھ سے ناراض، مجھ سے کلام نہیں کر رہے، واپس آتے ہیں صحابہ کے مجمع میں اور کہتے ہیں کہ صدیق اکبر تم سے ناراض نہیں، اللہ کے نبی تو مجھ سے ناراض ہیں، میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ اب سب لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ سلمان ایک صحابہ کا نام ہے، کہتے ہیں کہ سلمان کو بلائیے، سلمان جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو سلمان کہتے ہیں کہ میرے اندر وہ جرت نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو بلائیے، حضرت علی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ کچھ جرت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے اندر وہ طاقت نہیں، میرے اندر وہ ہمت نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تو حضرت علی جو ہے کہتے ہیں کہ میں ایک راستہ ضرور بتاتا ہوں، آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جائیے، حسن کے پاس جائیے، حسین کے پاس جائیے، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی راستہ نکل آئے۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کر کے مجمع کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈی بجاتے ہیں اور سارا حال بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ابا نے 48 گھنٹے سے کسی سے کوئی کلام نہیں کیا،
کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں جائیے اور جا کر کے وجہ تو معلوم کیجیے کہ وجہ کیا ہے 48 گھنٹے سے آنکھوں کے آنسو بند نہیں ہو رہے اور کسی سے کوئی کلام نہیں کر رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں حسن اور حسین کی انگلیوں کو پکڑتی ہیں اور اللہ کے نبی کے حجرے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ کنڈی کھٹکھٹاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں، فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دروازہ بھی کیوں نہ کھولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور حسین سے محبت اتنی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، قدم مبارک مسجد کے اندر رکھا ہی تھا کہ حسن کے رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ مسجد نبوی کے قریب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، تو حضرت حسن کے رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر قدم نکالتے ہیں اور فوراً حضرت فاطمہ کے حجرے کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ میرے بیٹے حسن کو کیوں رلایا ہے؟ حسن 6 مہینے کے تھے اس وقت۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کے دیوتے کو میں نے نہیں رلایا ہے، میری وجہ سے آپ کے نواسے کی آنکھوں میں آنسو میری وجہ سے نہیں۔ اللہ کے نبی میں کیا عرض کروں، میں کیا بتاؤں، 6 دن کا واقعہ ہے کہ فاطمہ کی چھاتی کا دودھ سوکھ گیا ہے۔ 6 دن سے اللہ کے نبی میرے حلق کے اندر سے کوئی نوالا نہیں اترا، جس کی وجہ سے چھاتی کا دودھ سوکھ گیا ہے۔ 6 دن سے حسن بھوکے ہیں، 6 دن سے حسن کی زبان دودھ کے لیے تڑپ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج حسن رونے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فاطمہ حسن کو باہر دینا۔ حسن کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن دودھ تو میں بھی تجھے نہیں پلا سکتا، تیری ماں 6 دن سے بھوکی ہے، تو 6 دن سے بھوکا ہے، مجھے دیکھ میں 6 سے بھی زیادہ دن سے بھوکا ہوں۔ کس لیے بھوکے رہتے تھے اللہ کے نبی؟ چاہتے تو ایک آنسو گرانے کی دیر تھی، چاہتے تو دولت کے انبار پہ ڈھیر لگ جاتے، دولت کے انبار لگ جاتے، لیکن کس لیے بھوکے پیاسے، کس لیے آپ کی آل کو اس قدر تڑپا کر بھوک کے لیے سہنے پر مجبور کیا؟ اس لیے کہ اپنی امت کے غریبوں کو سبق دے دوں، کہیں میرے امت کے غریب کل کو میرے اوپر یہ انگلی نہ اٹھائیں، میری آل کے اوپر، میرے خاندان کے اوپر یہ انگلی نہ اٹھائیں کہ آپ کے پاس تو مال و متاع اتنا تھا، ہم تو اتنے غریب ہیں، ہم کس طرح سے اللہ کے حکم کو فالو کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حسن دودھ تو میں بھی تجھے نہیں پلا سکتا، تو 6 دن سے بھوکا ہے، تیری ماں 6 دن سے بھوکی ہے، میں 6 سے بھی زیادہ دن سے بھوکا ہوں۔ ہاں حسن اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں حسن میری زبان کو چوس لے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میری زبان کے چوسنے کی وجہ سے تیری بھوک اور پیاس کو مٹا دے۔ اپنی زبان مبارک چساتے ہیں اور پھر مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ حسین، میں عرض یہ کر رہی تھی کہ وہ حسن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسن اور حسین کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتی ہیں، اللہ کے نبی کنڈی کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ تو کیوں آ گئی، میں خود چلا آتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آج میں خود نہیں آئی ہوں، آج مجھے صحابہ اکرام کے ذمہ غفیر مجھے یہاں لے کر کے آئے ہیں، صحابہ اکرام کا پورا قافلہ، پورے کا پورا مجمع آپ کے لیے بے قرار ہے اور بے چین ہے اور گریہ گزاری کر رہا ہے، تڑپ تڑپ کر آنسو بہا رہے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ کے نبی کس وجہ سے 48 گھنٹے سے کلام نہیں کر رہے۔ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں اور سارے صحابہ کو جمع کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ میرے عاشق میرے لیے تڑپ رہے ہیں، میرے عاشقوں سے میرا تڑپنا، میرا رونا، میرا خاموش رہنا برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، میرے عزیزوں، میں تم میں سے اس وقت جب جمع کرتے ہیں تو سارے صحابہ کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے، معلوم نہیں اللہ کے نبی کس سے ناراضگی ظاہر کریں گے، معلوم نہیں اللہ کے نبی کس کو کہیں گے کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو۔ اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں تم میں سے، مجھے تو ایک ایسی چیز نے رلایا ہے کہ آج میرے پاس کل میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، مجھے جبرائیل امین نے میری امت کے کچھ احوال بیان کیے ہیں، مجھے اس غم نے رلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ جہنم کے 7ویں طبقے کے اندر میرے امت کے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا، میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک میں اپنے امت کے گناہ گاروں کو نہ بخشوا لوں تب تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں۔ اتنی محبت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے کیا محبت کا حق ادا کیا؟
ایک بھی آنسو کا حق ادا کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق. ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اگر ان کو ہم سے اتنی محبت تھی تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی کبھی ان کے لیے ایک آنسو بہا لیا کریں. آج ہمارے مردوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے نفرت ہو گئی، صورت سے نفرت ہو گئی. جو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شیوا تھا، جو داڑھی مبارک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی، ہمارے مردوں نے اس کو کٹا دیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے اتنی نفرت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا. کیا ایمان باقی رہے گا ان مردوں کے اندر؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے مومن وہ ہے، مومنین کا سب سے افضل درجہ وہ ہے کہ کوئی گناہ ہوتے دیکھے، کوئی گناہ کی بات ہوتے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. وہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر اتنی تمہارے ایمان میں طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس کو دل سے برا جان لے. اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. جب انسان اپنے چہرے سے داڑھی کو منڈا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روز نالیوں میں بہا دے، روزانہ داڑھی کو تراشتے ہیں مرد، اور جو ہے داڑھی کے جو بال ہیں نالیوں میں اور گندگیوں میں بہاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سراسر مخالفت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صورت سے نفرت کرتے ہیں. کون سی صورت جو ہمارے لیے آنسو سے اپنے چہروں کو تر کر لیا کرتی تھی؟ کون سی صورت جس چہرہ انور پر اس امت کی خاطر، اس امت کو دین پہنچانے کی خاطر تھپڑ لگے؟ کون سا چہرہ جس چہرہ مبارک پر طائف کے میدان میں پتھر پڑے، اور ایسے پتھر پڑے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین اور کافرین پتھر مارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا جو خون ہوتا اور لہو ہوتا وہ بہہ کر جوتوں میں چلا جاتا. جوتے بھر جایا کرتے تھے خون سے. وہ جسم اطہر جو اس امت کے گناہ گاروں کے لیے روتے رہے، اور ہم نے ان کے چہرے انور سے ہی نفرت کر لی. ہمارے مردوں نے اور ہماری عورتوں کو ذرا برے نہیں لگتے، وہ مرد برے بھی نہیں لگتے. اور جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم اس گناہ کو برا جان لے. ہم اس کو برا بھی نہیں جانتے تو کیا ہمارے اندر ایمان باقی رہ گیا؟ ایمان تو ہمارے اندر سے نکل چکا ہے.